یہ ہے پکچر فریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے بنایا ہے پکچر فریم جو کہ آئس کریم سٹکس کے ساتھ بنا ہے۔ عرف عام میں اسے ہم کہتے ہیں آئس کریم کی ڈنڈیاں، تو یہ سمجھ لیں کہ آئس کریم کی ڈنڈیوں کے ساتھ بنا ہے۔ ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں فریم کو بنانا۔ فرسٹ اسٹیپ میں ہمیں چاہیے 11 سٹکس۔ آپ کے پاس اگر زیادہ ہوں، آپ زیادہ رکھنا چاہیں آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے رکھی ہیں 11 سٹکس۔ پھر مجھے مدد کی ضرورت پڑی گلیو گن کی۔ گلیو گن نے اپنا کمال دکھاتے ہوئے تمام سٹکس کے اندر محبت کی چنگاری کو بڑھا دیا، جس سے تمام سٹکس آپس میں جڑ کے رہنے لگیں اور میرا کام آسان ہو گیا۔ ازراہ تفنن میں نے محبت کو بیچ میں ڈال دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ واپس آتے ہیں اپنی محبت نئی ویڈیو کی طرف۔ ہم نے ایک سائڈ کو جوڑ لیا، اب ہم شروع کرتے ہیں دوسری سائڈ کو جوڑنا۔ واپس لے لیتے ہیں ہم گلیو گن، اور گلیو گن کی مدد سے اس دوسری سائڈ کو بھی ویسے ہی جوڑ لیتے ہیں۔ ویسے تو ہم وائٹ گلیو بھی یوز کر سکتے ہیں، ایلفی بھی یوز کر سکتے ہیں، گلیو گن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے پرسنلی مجھے گلیو گن یوز کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے، اس لیے میں گلیو گن ہی یوز کرتا ہوں۔ فریم کی دونوں سائڈیں جڑ چکی ہیں۔ اب جہاں سے پکچر ہم نے انسرٹ کرنی ہے وہ جگہ بنانی ہے۔ اس کے لیے مجھے چاہیے 2 اور سٹکس، جو میں نے ان 2 سٹکس کے اوپر لگانی ہے، اور اتنا خلا چھوڑنا ہے تاکہ ہماری پکچر جو ہے آسانی سے اس فریم کے اندر آ جائے۔ ایک سٹک میں اس کے اوپر لگا چکا ہوں جو کہ مضبوطی کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ بھی ہم نے سیم پروسیس کرنا ہے۔ گلیو گن کی مدد سے ہم نے گلیو لگانی ہے۔ گلیو لگانے کے بعد ہم نے سٹک رکھنی ہے، اور سٹک رکھنے کے بعد ہم نے اس کو مضبوط ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جب یہ مضبوط ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا 50% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب آپ کا 50% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو سمجھ لیں آپ لڑیاں بھی پا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی، میرا کام تھا مشورہ دینا۔ اگر آپ بھی مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ فریم کی فرنٹ سائڈ مکمل کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں بیک سائڈ پہ۔ بیک سائڈ پہ بھی ہم نے 2 سٹکز لگانی ہیں۔ 2 سٹکز لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا فریم مزید مضبوط ہو جائے۔ گلیو گن کی مدد سے ایک سائڈ پہ میں نے سٹک لگا دی ہے۔ اب میں جا رہا ہوں دوسری سائڈ پہ اس کو سٹک لگانے کے لیے۔ گلیو گن کی مدد سے ہم نے گلیو لگائی۔ گلیو لگانے کے بعد ہم دوسری سٹک اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ دوسری سٹک رکھنے کے بعد اس کو مضبوط ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں فریم مضبوط ہو چکا ہے۔ اب ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کی بیک سائڈ کے اوپر ہم نے سٹینڈ لگانا ہے۔ سٹینڈ کے لیے پیش خدمت ہے مزید کٹی ہوئی 2 سٹکس جو اس کی بیک سائڈ پہ لگنی ہے۔ سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو کہاں پہ لگانا ہے، پھر ہم اس کا اگلا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ آئس کریم سٹک کے ساتھ ہمیں ایک چاپ سٹک بھی چاہیے تاکہ ہم اس کی بیک سائڈ پہ اس کو سپورٹ بھی دے سکیں۔ چاپ سٹک لے کے ہم نے اس کا نشان لگا لیا ہے۔ اب ہماری مدد کے لیے تشریف لا رہی ہے گلیو گن، جو اس کو جوڑنے میں ہماری مدد کریں گی۔ گلیو گن کی مدد سے ہم نے گلیو لگا لی۔ گلیو لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے سٹک۔ چاپ سٹک اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ چاپ سٹک لگانے کا مقصد یہ ہے ہمارے سٹینڈ کو بیک سپورٹ مل جائے۔ لیں جی، اب باری ہے سٹینڈ کو مکمل کرنے کی۔ سٹینڈ کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کٹی ہوئی 2 سٹکس تھیں۔ پہلی سٹک کو ہم گلیو گن کی مدد سے یہاں پہ جوڑیں گے۔ ایک سٹک ہم نے جوڑ لی ہے، اب ہمیں چاہیے دوسری سٹک۔ دوسری سٹک کو بھی ہم ایسے ہی گلیو گن کی مدد سے جوڑیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے گلیو لگائی۔ گلیو لگاتے ہی سٹک نے شور کرنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کیونکہ گلیو کافی گرم تھی۔ سٹک کی آہو پکار سننے کے بعد ہم اس کی مدد کو پہنچے۔ گلیو گن سے ہم نے اس کی جان چھڑوائی۔ جان چھڑوانے کے بعد ہم نے اس کو سٹینڈ کے ساتھ لگا دیا۔ لیں جی بھائی، سٹینڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ سٹینڈ تیار ہونے کے بعد ہمیں ضرورت پڑی کمپیوٹر پیپر کی۔ کمپیوٹر پیپر کو ہم نے آواز لگائی، بھیا آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کمپیوٹر پیپر ہمارے پاس حاضر ہوا، بولا جو حکم میرے آقا۔ ہم بھی بولتے ہوئے نہ شرمائے کہ ہم نے آپ کا گلا کاٹنا ہے۔ یہ سنتے ہی کمپیوٹر پیپر کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن تب تک ہمارے وزیر اسکیل عرف فٹا نے اس کو دبوچ لیا۔ ساتھ ہی ہمارے دوسرے قابل وزیر قلم عرف پنسل نے اپنا کمال دکھاتے ہوئے پیپر کے اوپر لائنیں لگا دی۔ پھر شروع ہوا کینچی کا کام۔ کینچی اپنی تمام ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے ہوئے پیپر کو کاٹ رہی ہے۔ پیپر کو کاٹتے ہوئے کینچی کو بہت ساری بددعاؤں کا سامنا بھی رہا، لیکن کینچی کے من میں ذرا بھی احساس نہ آیا اور اس نے پیپر کا کام تمام کر دیا۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پیپر کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کس نے کی۔ واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پیپر کی کٹنگ ہو چکی ہے، فریم بھی تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس کو انسرٹ کر کے چیک کرنا ہے کہ پیپر فریم کے اندر کیسا لگے گا۔ پیپر انسرٹ ہو چکا ہے بآسان۔ اب ہم اس سے تھوڑا سا ڈانس کروا لیتے ہیں۔ فریم نے انکار کر دیا ہے ڈانس کرنے سے، وہ کہہ رہی ہے میں نے صرف چلچھیاں چھیاں پہ ڈانس کرنا ہے، جو کہ میرے پاس ابھی ہے نہیں۔ سو پیپر کو ہم واپس نکال لیتے ہیں۔ پیپر نکالنے کے بعد ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں پینٹ تاکہ یہ مزید اچھا لگے۔ لیں جی، اس کے اوپر پینٹ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے ہم نے چیک کرنے ہیں ششکے۔ ششکے تو کمال ہیں بھائی۔ لیں جی، یہ پروجیکٹ ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔